तीन बेटियां और माँ की कहानी। मैं एक मामूली औरत हूँ, इतनी मामूली हूँ कि आपकी नज़र भी मुझ पर नहीं पड़ी, लेकिन मैं आपको देख रही हूँ। आप अपनी बीवी के साथ डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, उसकी कोख में लड़की या लड़का, यह जानने के लिए। असल में आप अपनी लड़की की हत्या करना चाहते हैं। कोख में ही आपको यह ख्याल भी नहीं आ सकता कि जिस सड़क से आप जा रहे हैं उसे मैंने बनाया है। मैंने यहाँ रोड बिछाई और फिर उन्हें दुर्मुठ से कूटा था। मेरी छोटी बेटी तब यहाँ किनारे पर उगी झाड़ियों में उगती रहती थी। मेरी तीन बेटियां हैं। मेरा आदमी कहता था अगर बेटा नहीं हुआ तो मुझे छोड़ देगा। उसने कहने के लिए मुझे छोड़ भी दिया, पर अब भी पका पकाया खाने के लिए जब तब आ जाता है। चिकनी चुपड़ी बातें भी करता है। मैं सब समझती हूँ, फिर सोचती हूँ चलो मेरी बेटियों का बाप है। कमाल है, जिन बेटियों से वह छुट्टी चाहता था उन्हीं बेटियों के नाम की थाली में उसे परोस देती हूँ। वह समझता है बेटियाँ बोझ हैं। मेरी तीनों बेटियाँ सांवली हैं। उनकी काली आँखें हैं, बड़े बड़े पके जामुनों जैसे, और हाथ बड़े फुर्तीले हैं। खूब काम करती हैं। मेरी ही तरह वे तरह तरह के धंधे पीटेंगी, पर फिर भी उनके होने से मुझे बड़ी तसल्ली है। मैं अकेली तो नहीं हूँ ना। तुम समझते हो लड़कियाँ बेकार होती हैं, औरतों के कामों को आप जानते नहीं। अरे देखो, मैंने सड़क बनाई, धान की रोपाई की, कपास चुना, कपड़े की फैक्ट्री में रीलिंग की, आलू खोदे, तीन तीन बेटियों को जन्म दिया, पाला पोसा। क्या मैं बेकार हूँ? ये जो तुम चाय पीते हो, इसकी पत्तियाँ भी लड़कियाँ ही चुनती हैं, और क्या क्या नहीं करती। इतने धंधे औरतें करती हैं कि गिनवाने मुश्किल है। और तुम्हारा ये सूटर कोई और पौंड का होगा। 1 पौंड ऊन इतनी होती है कि दिन रात लगकर 3 दिन में उसका सूटर बनता है, जिसके मुझे 12 रुपये मिलते थे। तब बच्चियाँ छोटी थीं तो सोचती थी घर में उनके पास बैठे बैठे बुनाई कर सकती हूँ, लेकिन धंधा बड़े नुकसान का था। फिर ठेकेदार ने मीन मेख निकालनी शुरू की और मुझ पर गलत नज़र डालने लगा, तो मैंने ये धंधा छोड़ दिया। फिर आटे की फैक्ट्री में काम किया। बड़े काम छोड़े और पकड़े 2-4 मुर्गियाँ और बकरियाँ तो खैर पालती ही हूँ। इसी तरह रूखा सूखा चलता है। ये तो तुम्हारी बीवी ने रेशमी साड़ी पहन रखी है, इसके धागे भी औरतें तैयार करती हैं। कीड़े पालती हैं, मुश्किल काम है। जांघ में घाव हो जाते हैं, धान की रोपाई में पैरों में खारबे हो जाते हैं, और कमर झुके झुके टूट जाती है। मुझ पर पैसे होते तो अपनी लड़कियों को पढ़ाती लिखाती, उन्हें मास्टरनी बनाती या डॉक्टरनी। तुम खुद पढ़े लिखे हो, पैसे वाले भी
دیکھتے ہو، تم لڑکی کا گرو کیوں گروانا چاہتے ہو؟ تم سمجھتے ہو تمہاری لڑکی کوئی کام نہیں کر سکتی؟ ارے آدمی کوئی فالتو چیز نہیں، 100 کام ہیں اس کے کرنے کو۔ پھر اس طرح سوچ سمجھ کر لڑکیوں کو مارنا تو قدرت سے کھلواڑ ہے۔ اگر مان لو تمہارے گھر لڑکا ہو گیا تو تم کیا سوچتے ہو وہ تمہیں لڑکی سے زیادہ پیار کرے گا؟ پھر لڑکے بگڑتے بھی بہت ہیں آج کل، ان کا دھیان شرارت، تاش اور مار پیٹ میں زیادہ ہو گیا ہے۔ مان لو لڑکی ہی پیدا ہو جائے تو کیا تم اسے پڑھانا لکھانا، وہ تمہیں خوب پیار کرے گی۔ لڑکیاں ماں باپ کو خوب پیار کرتی ہیں، تمہارے گھر میں رونق ہوگی۔ سو الگ سے تم سوچتے ہو دہیج دینا پڑے گا تو تم اسے کھانے کمانے لائق کر دینا، دہیج مانگنے والے سے شادی مت کرنا۔ ہو سکتا ہے آپ ہی ایسا لڑکا مل جائے جو بنا دہیج کے شادی کر لے۔ اگر نہ ملے تو کیا وہ کمائے گی، کھائے گی اور تمہارا سہارا بنے گی۔ ہو سکتا ہے وہ تمہارا نام روشن کر دے۔ تمہارے لیے کیا پیسہ ہی سب کچھ ہو گیا؟ یا دنیا کا ڈر اپنی بیٹی سے بھی بڑا ہو گیا؟ آخر تم اپنی بیٹی کو پیار تو کر ہی سکتے ہو اور بیٹی بھی تمہیں پیار کر سکتی ہے۔ ماں باپ اور بچے کا اتنا رشتہ بہت ہوا، اس کے لیے تو آدمی جیتا ہے۔ پیسے کو چاہے جتنا مانو پر موہ ممتا پھر بھی بڑی چیز ہے، اسے بنائے رکھنے میں ہی خیر ہے۔ نہیں دنیا اجڑی سمجھو۔ قدرت کے ساتھ اتنی منمانی اچھی نہیں۔ لڑکیوں کو تم ایسے ہی گھر میں مار دو گے تو عورتیں کتنی کم ہو جائیں گی۔ پھر تم ان کے لیے کتوں کی طرح لڑو گے، دہیج کے ڈر سے انہیں مروا سکتے ہو تو کل پھر پیسوں کے لیے لالچ میں بیچو گے بھی۔ اس طرح کیا دنیا بڑی اچھی ہو جائے گی یا تمہارے گھر پریواروں میں خوشیاں چھا جائیں گی؟ تم جو روز ریشمی ساڑی پہن کر اس کے ساتھ چلی آئی ہو، اس سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ سوچتی ہو یہ تمہیں چھوڑ دے گا؟ اے مچمچی آنکھوں والا، اگر تمہیں چھوڑ بھی دے تو کیا تم مر جاؤ گی؟ میں تو پڑھی لکھی بھی نہیں تھی، میں تو طعنوں سے نہیں ڈری۔ آدمی نے چھوڑنے کی دھمکی دی تو کہہ دیا لے چھوڑ دے، اب بھی محنت کر کے کھاتی ہوں، تب بھی محنت کر لوں گی، پر وہ کیا مجھے چھوڑ پایا؟ ہم عورتیں بڑے کام کی ہیں، ہم ایسے ہی تھوڑے چھوڑ سکتے ہیں؟ پریوار کی ضرورت تو انہیں بھی ہے، نہیں تو ہانپتے ہانپتے مر جائیں گے، کوئی پانی دینے والا بھی نہیں ملے گا۔ میں تو کہتی ہوں بیٹی بھی پیدا کرو، دہیج بھی مت دو اور ڈرو بھی مت، دیکھنا دنیا ایسے ہی چلے گی، اس سے اچھی چلے گی۔ داؤ دھوس کچھ کم ہی ہوگی۔ میری بیٹی نے کڑھائی سلائی سیکھی ہے، وہ نہ ہوتی تو پھر کیا تھا،
میں تو دنیا میں دھندا پیٹتی مر جاتی، اب بھی محنت کرتی ہوں، پر من میں خوشی بھی ہے۔ میری 3 لڑکیاں خوب ہنر والی ہیں، کوئل جیسی آواز ہے ان کی، سننے سے تھکان مٹ جاتی ہے۔ نہ کرے کوئی شادی، اپنی زندگی بھاڑ بنائے گا، اور جو شادی کرے گا سو بھگوان ہوگا۔ چلتی ہوں، یہ ٹھیکیدار آتا دکھتا ہے، آنکھوں سے کم سوجنے لگا ہے۔ یہ جو لبرٹی سنیما ہے، اسے گرانا ہے۔ مالک یہاں پوری بازار بھر دکانیں بنوانا چاہتا ہے۔ یہی ملبہ ڈھونے کا کام کروں گی۔ کام تو ٹھیک ہے، میں نے بہت کیا ہے، پر اس کے سامنے یہ ڈاکٹر کی دکان ہے، یہاں لڑکا لڑکی ٹیسٹ ہوتا ہے، بس اسے دیکھ دیکھ کر من میں بے چینی بنی رہتی ہے۔ گھڑی گھڑی تمہارے جیسے کی صورت دیکھنی پڑتی ہے۔ ہتھیاروں کی، بس کہیں اور کام ملا تو یہ جگہ چھوڑ دوں گی۔ دیکھو، تب تک تو یہی کام کرنا پڑے گا۔ میں پڑھی لکھی ہوتی تو یہ ہی سب باتیں لکھ دیتی، پھر تو تم بھی میری بات کتاب میں پڑھ لیتے، پڑھ کر تم بھی کہتے کرتاری دیوی بات تو پتے کی کہتی ہے۔